بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام: امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دو قسموں میں سے ایک قسم وعظ و نصیحت کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ وہ فسق کی وجہ سے باطل ہو گئی کیونکہ اس میں عادل ہونا شرط ہے، اور دوسری قسم قہر و غلبہ کے طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اس میں عادل ہونا شرط نہیں۔ لہذا فاسق شخص کو اگر قدرت حاصل ہو تو شراب بہانے اور آلات لہو و لعب وغیرہ توڑنے میں اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے۔ جہاں تک آیات قرآنیہ سے استدلال کرنے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں مذمت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھلائی کو چھوڑ دیا ہے، یہ وجہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں کو امر بالمعروف کیوں کیا۔ عالم کی سزا جاہل کے مقابلے میں سخت ہے کیونکہ علم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے اس ارشاد لما تاکلون ما لا تفعلون سورہ الصف ترجمہ کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے سے مراد جھوٹا وعدہ ہے، اور فرمان باری تعالیٰ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ سورہ البقرہ ترجمہ اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، یہ وجہ نہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کیوں دیا۔ لہذا دوسروں کو امر بالمعروف کرنے کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ ان کے عالم ہونے پر استدلال ہو اور ان کے خلاف دلیل پختہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ عز و جل کا یہ خطاب یا ابن مریم از نفسہ کا یعنی اے ابن مریم پہلے خود کو نصیحت کرو، اس سے مراد وعظ و نصیحت کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور ہم ماں قبل میں بیان کر چکے ہیں کہ ایسے شخص کو وعظ و نصیحت کرنا بے فائدہ ہے جسے نصیحت کرنے والے کا فاسق ہونا معلوم ہو، اور اسی خطاب میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان فاستحی منی یعنی ورنہ مجھ سے حیا کرو اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ دوسرے کو باز کرنا حرام ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے حیا کرو، زیادہ اہم کام کو چھوڑ کر کم اہم کام میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے احفظ آباک ثم جارک والا فاستحی یعنی پہلے اپنے باپ کا پھر اپنے پڑوسی کا خیال کر ورنہ حیا کر۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو ذمی کافر کے لیے بھی یہ جائز ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو اسے نہی عن المنکر کرے یعنی برائی سے منع کرے، کیونکہ اس کا یہ کہنا زنا مت کر فی نفسی حق بات ہے، اس لیے یہ حرام تو ہو نہیں سکتا بلکہ مباح یا واجب ہونا چاہیے۔ جواب: کافر اگر مسلمان کو اپنے فعل کے ذریعے منع کرے گا تو وہ مسلمان پر غالب کہلائے گا، اسی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے کافروں کو مومنین پر کوئی تسلط نہیں دیا۔ بہرحال ذمی کا صرف یہ کہنا زنا مت کر فی نفسہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں مسلمان پر برتری کا پہلو پایا جاتا ہے اور اس میں مسلمان کی ذلت ہے، اس لیے منع کیا جائے گا۔ اگرچہ فاسق مسلمان بھی ذلیل کیے جانے کا مستحق ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں بہرحال وہ عزت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کافر کو مسلمان کا محاسبہ کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر کو اس کے قول زنا مت کر کہنے کی وجہ سے سزا دی جائے کہ اس نے زنا سے منع کیا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر کو فروع دین کا مخاطب سمجھا جائے تو زنا سے منع نہ کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ مسئلہ محل نظر ہے جسے ہم نے اپنی فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور یہاں اسے بیان کرنا ہماری غرض نہیں۔ چوتھی شرط: حاکم کی طرف سے اجازت۔ ایک گروہ نے اسے شرط قرار دیا ہے اور وہ رعایا میں سے ہر فرد کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ثابت نہیں کرتے، حالانکہ اسے شرط قرار دینا فاسد ہے، کیونکہ وہ آیات و احادیث جو ہم ماں قبل میں بیان کر چکے ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اور خاموش رہے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ برائی سے منع کرنا واجب ہے جہاں کہیں بھی دیکھے اور جیسے بھی دیکھے، اور یہ حکم عمومی ہے، لہذا اسے حاکم اسلام کی اجازت کے ساتھ مشروط کر دینا بلا دلیل اپنی طرف سے حکم لگانا ہے۔ تعجب ہے کہ رافضیوں نے اس پر اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امام معصوم ظاہر نہ ہو اس وقت تک امر بالمعروف کرنا جائز نہیں، اور امام معصوم ہی ان کے نزدیک امام برحق ہے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے علمی مباحثہ کیا جائے، انہیں صرف اس قدر جواب دینا ہی کافی ہے کہ جب یہ اپنے جانی اور مالی حقوق طلب کرنے کے لیے قاضی کے پاس آئیں تو ان سے کہا جائے تمہاری مدد کرنا امر بالمعروف ہے اور ظالم کے قبضے سے تمہارے حقوق لینا نہی عن المنکر ہے، اور تمہارا حق طلب کرنا بھی امر بالمعروف کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ زمانہ ظلم سے منع کرنے اور حق مانگنے کا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک امام برحق ظاہر نہیں ہوا۔
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوع 1250 صفحہ پر مشتمل کتاب بہار شریعت، صفحہ 38، جلد اول، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں، اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر کوئی یہ کہے کہ امر بالمعروف کرنے میں ایک طرح کی ولایت، حکمرانی اور دوسرے پر اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان کو امر بالمعروف کرے، حالانکہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا حق ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہر کسی کو احتساب کا حق نہ دیا جائے، بلکہ صرف وہی لوگ اس فریضے کو انجام دیں جنہیں حاکم اسلام نے اختیار دیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کا مسلمان کو امر بالمعروف کرنا اس لیے منع ہے کہ اس میں ایک قسم کی بالادستی اور دوسرے پر برتری کے ذریعے عزت حاصل کرنا ہے، اور کافر ذلیل ہونے کی وجہ سے اس بات کا مستحق نہیں کہ وہ کسی مسلمان پر برتری کے ذریعے عزت حاصل کرے، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو انہیں اپنے دین اور علم کی وجہ سے اس عزت کا حق حاصل ہے، اور اس میں جو بالادستی اور برتری کی عزت پائی جاتی ہے وہ اجازت حاکم کی محتاج نہیں۔ جیسے تعلیم دینے میں عزت ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی جاہل شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو اسے وجوب یا حرمت کے بارے میں بتانے کے لیے سلطان اسلام کی اجازت ضروری نہیں، حالانکہ اس میں حکم شرعی بتانے والے کی عزت ہے، اور جس کی شرعی رہنمائی کی گئی ہے اسے جہالت کی وجہ سے ذلت حاصل ہے، اور اس طرح کی عزت میں صرف دیندار ہونا کافی ہوتا ہے، اور یہی معاملہ برائی سے منع کے متعلق بھی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے 5 مراتب ہے: کسی جاہل کو حق بات بتانا، نرم گفتگو کے ذریعے وعظ و نصیحت کرنا، برا بھلا کہنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ برا بھلا کہنے سے مراد یہاں فحش کلامی نہیں بلکہ اس طرح کہنا ہے: اے جاہل، اے بے وقوف، کیا تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا، یا اس طرح کے دیگر الفاظ استعمال کرنا۔ غلبے کے ذریعے عملاً روکنا، مثلاً آلات لہو و لعب توڑ دینا، شراب کو بہا دینا، ریشمی لباس کو پھاڑ دینا، اور غاصب سے غصب شدہ کپڑے چھین کر مالک کو لوٹا دینا۔ مار پیٹ کے ذریعے ڈرانا دھمکانا، حتیٰ کہ جس گناہ کا وہ مرتکب ہو اس سے رک جائے۔ جیسے کوئی شخص ہمیشہ غیبت کیا کرتا ہے اور پاک باد مسلمان پر زنا کی تہمت لگاتا رہتا ہے، تو اگرچہ اس کی زبان نکال لینا ممکن نہیں، لیکن مار پیٹ کے ذریعے اسے چپ کرایا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں جان بین کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، یوں نوبت لڑائی جھگڑے وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس 5ویں مرتبے کے علاوہ کہیں پر بھی حاکم اسلام کی اجازت کی حاجت نہیں۔ جہاں تک حکم شرعی بتانے اور وعظ و نصیحت کا تعلق ہے تو اس میں حاکم اسلام کی اجازت نہیں لی جائے گی، اور رہی یہ بات کہ کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے جاہل، بے وقوف اور فاسق کہنا، اور یہ کہنا کہ تم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے، یا اس طرح کے دیگر الفاظ کہنا، تو یہ سچا کلام ہے، اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گریز نہ کیا جائے، بلکہ ظالم حکمران کے ساتھ کلمہ حق بولنا تو سب سے افضل جہاد ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو جب حاکم کو خلاف منشا کلمہ حق کہنا جائز ہے تو پھر اس کی اجازت کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح آلات لہو و لعب کو توڑنا اور شراب کو بہا دینا ایسے افعال ہیں کہ بغیر غور و فکر کے ہی ان کا حق ہونا معلوم ہو جاتا ہے، تو ان میں حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک معاونین کو جمع کرنے اور ہتھیار اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ چیز کبھی عمومی فتنہ کی طرف لے جاتی ہے، لہذا اس میں غور و خوض کی ضرورت ہے، جس کا بیان عنقریب قریب آئے گا۔ بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کا ہمیشہ سے حکام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کو اپنی عادت بنا لینا ان کے اس بات پر اجماع کی قطعی دلیل ہے کہ حکمران کی اجازت ضروری نہیں، بلکہ جو شخص بھی امر بالمعروف کرے تو اگر حکمران اس سے راضی ہو تو بہتر، ورنہ اس کا ناراض ہونا بھی ایک برائی ہے جس پر اعتراض کرنا واجب ہے۔ نیز حاکم پر اعتراض کرنے میں اس کی اجازت کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ خود پر اعتراض کرنے کی اجازت دے؟ حکایت عید کی نماز سے پہلے خطبہ پر بھی ہے کہ مروان بن حکم نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا تو ایک شخص نے اس سے کہا عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو مروان نے اس شخص سے کہا اے فلاں، اس طریقے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین نے حکمرانوں کو بھی اس حکم کے عموم میں داخل سمجھا ہے، تو پھر ان کی اجازت کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ حکایت 100 اونٹوں کا نذرانہ۔ منقول ہے کہ جب خلیفہ مہدی مکہ مکرمہ میں آیا تو کچھ عرصہ وہاں ٹھہرا رہا۔ جب اس نے طواف شروع کیا تو لوگوں کو بیت اللہ شریف سے ہٹا دیا گیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ نے چھلانگ لگائی اور اس کی چادر کو اس کے گلے میں ڈال کر کھینچا اور فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کس نے تجھے بیت اللہ شریف کا ان لوگوں سے زیادہ حقدار بنا دیا
جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، کیوں تو ان کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان حائل ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سواء العاکف فیہ والباد، سورہ الحج۔ ترجمہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا۔ تجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ خلیفہ مہدی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کو پہچان گیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا تم عبداللہ بن مرزوق ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ آپ کو پکڑ کر بغداد شریف لے آیا، اور اس نے آپ کو ایسی سزا دینا مناسب نہ سمجھا جس کی وجہ سے عوام اس پر لعن طعن کرے، لہٰذا اس نے آپ کو گھوڑوں کے استبل میں لگا دیا کہ ان کی دیکھ بھال کریں، اور ان میں ایک کاٹنے والا بد مزاج گھوڑا بھی شامل کر دیا تاکہ وہ گھوڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ لے، لیکن اللہ عز و جل نے اس گھوڑے کو آپ کے لیے نرم کر دیا۔ پھر خلیفہ مہدی نے آپ کو ایک گھر میں قید کر کے تالا لگا دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ 3 دن بعد آپ ایک باغ کی طرف نکلے اور سبزیاں کھانے لگے۔ مہدی کو اس بات کی اطلاع کی گئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تمہیں کس نے باہر نکالا؟ فرمایا اسی نے جس نے مجھے قید کیا تھا۔ یہ جواب سن کر مہدی بہت چیخا چلایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کیا میرے ہاتھوں سے قتل ہونے کا تمہیں کوئی ڈر نہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کی طرف اٹھایا اور فرمایا اگر تو موت و حیات کا مالک ہوتا تو میں ضرور تجھ سے ڈرتا۔ اس کے بعد مہدی کے مرنے تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قید میں رہے، پھر مہدی کے انتقال کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا اور آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل انہیں مہدی سے خلاصی عطا فرمائے گا تو وہ 100 اونٹ نہر کریں گے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 اونٹ نہر کیے۔ حکایت سارنگی توڑ دی۔ حبان بن عبداللہ سے منقول ہے کہ خلیفہ ہارون رشید دوین عراق کے ایک سرسبز و شاداب مقام کی سیر و تفریح کے لیے نکلا تو قبیلہ بنو ہاشم کا ایک شخص سلیمان بن ابو جعفر اس کے ساتھ تھا۔ خلیفہ نے اس سے کہا تیرے پاس ایک لونڈی تھی جو بہت اچھا گاتی تھی، اسے ہمارے پاس لاؤ۔ وہ لونڈی آئی اور اس نے گایا، لیکن خلیفہ کو اس کا گانا پسند نہ آیا تو اس نے لونڈی سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہاں میری سارنگی نہیں ہے۔ خلیفہ نے خادم سے کہا اس کی سارنگی لاؤ۔ خادم سارنگی لا رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ گٹھلیاں چن رہے تھے۔ خادم نے ان سے کہا اے شیخ راستہ دیجیے۔ بزرگ نے اپنا سر اٹھایا تو نظر سارنگی پر پڑی۔ انہوں نے خادم سے سارنگی لے کر زمین پر پٹک دی۔ خادم انہیں پکڑ کر وہاں کے حاکم کے پاس لے گیا اور کہا انہیں قید کر لو کہ یہ خلیفہ کا مجرم ہے۔ حاکم نے اس سے کہا پورے بغداد میں ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے، یہ خلیفہ کے مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ خادم نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ پھر وہ خلیفہ کے پاس آیا، اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر خلیفہ شدید غصے میں آ گیا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سلیمان بن ابو جعفر نے دیکھا تو کہا اے خلیفہ یہ غصہ کیسا؟ آپ وہاں کے حاکم کے پاس قاصد بھیجیے کہ وہ ان کی گردن مار کر انہیں دریائے دجلہ میں پھینک دے۔ خلیفہ نے کہا نہیں، انہیں بلا کر پہلے میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ خلیفہ کا قاصد ان کے پاس گیا اور کہا خلیفہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قاصد نے کہا آپ سوار ہو جائیے۔ فرمایا نہیں، چنانچہ آپ پیدل چل کر گئے حتیٰ کہ محل کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔ خلیفہ نے اپنے درباریوں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کو اٹھوا دیا جائے تاکہ وہ بزرگ اندر آئیں، یا پھر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی برائی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا ایسی جگہ چلے جانا ہی زیادہ بہتر ہے جہاں کوئی برائی نہ ہو۔ چنانچہ وہ لوگ دوسری جگہ چلے گئے جہاں کوئی غیر شرعی بات نہ تھی۔ پھر خلیفہ نے ان بزرگ کو اندر آنے کے لیے کہا تو وہ اندر داخل ہوئے اور ان کی آستین میں ایک تھیلی تھی جس میں گٹھلیاں تھیں۔ خادم نے ان سے کہا اسے اپنی آستین سے نکال کر خلیفہ کے پاس جائیے۔ انہوں نے فرمایا اس سے مجھے رات کا کھانا ملتا ہے۔ خادم نے کہا آپ کو کھانا ہم کھلا دیں گے۔ فرمایا مجھے تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ خلیفہ نے خادم سے کہا تو ان سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ان کی آستین میں گٹھلیاں ہیں، میں انہیں گٹھلیاں پھینک کر آپ کی خدمت میں آنے کا کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا انہیں چھوڑ دو، گٹھلیوں کے ساتھ آنے دو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ بزرگ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ خلیفہ نے ان سے کہا اے شیخ جو آپ نے کیا ہے اس پر کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ خلیفہ یہ کہنے سے شرما رہا تھا کہ بزرگ سے کہے کہ آپ نے میری سارنگی توڑی ہے۔ جب خلیفہ نے بار بار یہ سوال کیا تو بزرگ نے فرمایا میں آپ کے آباء و اجداد کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورہ النحل۔ ترجمہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ چنانچہ میں نے بری بات دیکھی تو اسے بدل دیا۔ خلیفہ نے کہا ایسی بات ہے تو پھر آپ کو بری بات بدلنے کا اختیار ہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم خلیفہ نے اس کے سوا اور کوئی بات نہ کی۔ جب وہ بزرگ وہاں سے باہر تشریف لائے تو خلیفہ نے ایک شخص کو تھیلی دے کر کہا ان کے پیچھے جاؤ، اگر تم انہیں لوگوں سے کہتا دیکھو کہ میں نے خلیفہ سے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا
تو انہیں کچھ نہ دینا، اور اگر کسی سے گفتگو کرتے نہ دیکھو تو پھر یہ تھیلی انہیں دے دینا۔ چنانچہ جب وہ بزرگ محل سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے زمین میں دسی ہوئی ایک گٹھلی دیکھی تو اسے نکالنے میں مصروف ہو گئے اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ تو اس شخص نے ان سے کہا، خلیفہ نے کہا ہے کہ یہ تھیلی آپ رکھ لیں۔ انہوں نے جواب دیا، خلیفہ سے کہہ دو کہ جہاں سے اسے لیا ہے وہیں لوٹا دو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس گٹھلی کی طرف متوجہ ہو گئے جسے وہ زمین سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ارد دنیا لمن ہیا فی یدیہ ہموماً کلما کثرت لدیہ تہین المکرمین لہا وصغر وتکرم کل من ہانت علیہ اذا استغنیت عن شیء فدعہ وخذ ما انت محتاج الیہ۔ ترجمہ: میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کے غم بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اس کی عزت کرتے ہیں یہ انہیں ذلیل کرتی ہے، اور جن کی نظروں میں حقیر ہوتی ہے انہیں معزز بنا دیتی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت نہ ہو تو اسے چھوڑ دو اور صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں حاجت ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔